کشمیر کی صحافت کا بڑا نام سردار دلپذیر عباسی انتقال کر گئے۔ مرحوم کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آزاد کشمیر کی صحافت کا بڑا نام سردار دلپذیر عباسی انتقال کر گئے۔ سردار دلپذیر عباسی علیل تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ سردار دلپذیر عباسی ریاستی اخبار روزنامہ جموں کشمیر کے بانی ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے، جبکہ ڈیلی ہم قدم کے چیف ایڈیٹر تھے۔ سردار دلپذیر عباسی مرکزی ایوان صحافت گورننگ باڈی کے ممبر تھے۔ مرکزی ایوان صحافت آزاد کشمیر میں 3 روز تک سوگ کا اعلان کر دیا گیا۔ سردار دلپذیر عباسی پاکستان اور آزاد کشمیر کے بڑے اخبارات کا حصہ رہے، صحافتی تنظیموں، مرکزی ایوان صحافت کے اہم عہدوں پر بھی فائز رہے۔ سردار دلپذیر عباسی کی وفات پر صدر ریاست، وزیر اعظم آزاد کشمیر، اپوزیشن لیڈرز، سیاسی سماجی حلقوں کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا۔ مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ سردار دلپذیر عباسی کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایت پر کمشنر پونچھ چودھری فرید نے حویلی کوہوٹا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کمشنر پونچھ ڈویژن نے عوام کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کر دی۔ عوام نے برقیات، ہائیڈرل پاور، شہرات سے متعلق جو بھی مسائل تھے ان سے کمشنر کو کھل کر آگاہ کیا اور ان کے حل کے لیے مطالبہ کیا۔ اس موقع پر چیف انجینئر برقیات نے بجلی کی بہتری، سٹاف کی کمی اور گریڈ اسٹیشن کے حوالے سے لوگوں کو بتایا کہ محکمہ برقیات پوری کوشش سے کام کر رہا ہے۔ ایس سی او کے حوالے سے کھلی کچہری میں بتایا گیا کہ سروس کی بہتری پر کام جاری ہے۔ بجلی مسئلہ ہے، وولٹیج کم ہونے کی وجہ سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عوامی شکایات کے بعد کمشنر پونچھ ڈویژن چودھری محمد فرید نے کہا کہ ہماری وجہ سے آپ کہیں بھی سر نہیں جھکائیں گے، مثبت بات کریں تاکہ بہتری کا سفر جاری رکھا جا سکے۔ ہم اپنی سمت کو ایسے رکھیں گے تاکہ آپ کو اعتماد ہو اور اپنی بات پر پیرا دیں گے۔ صحافی حضرات حکومت کے نقائص کی اخلاقی اقتدار کے اندر رہ کر نشاندہی کریں، صحافیوں کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ترقیاتی منصوبہ جات کے حوالے سے کہا کہ جون تک مکمل کریں۔ حویلی کے اندر بھائی چارے کی فضا قائم ہے۔ ڈپٹی کمشنر چودھری ساجد اسلم نے کمشنر پونچھ ڈویژن چودھری محمد فرید اور ڈویژنل آفیسران کو حویلی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ عوام علاقہ، سیاسی سماجی زعماء نے چودھری محمد فرید کو کمشنر پونچھ ڈویژن تعینات ہونے پر مبارکباد دی اور ان سے توقعات کا اظہار کیا کہ وہ حویلی میں مسائل کی کمی اور بہتری کے لیے اقدامات کریں گے۔ آزاد کشمیر میں شاپنگ بیگز پر پابندی عائد حکومت کی جانب سے متبادل نہ دیا جا سکا۔ تاجروں کا حکومتی حکم ماننے سے انکار۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے ماحولیات کی بہتری کے لیے پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد کی تھی۔ آزاد کشمیر میں شاپنگ بیگز پر پابندی عائد حکومت کی جانب سے متبادل نہ دیا جا سکا۔ تاجران کا حکومتی حکم ماننے سے انکار۔ شاپنگ بیگز پاکستان کے اندر کیمیکل سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تمام آئٹم پلاسٹک شاپرز میں پیک ہو کر آتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اس وقت منوں کے حساب سے پلاسٹک کے شاپرز عوام استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ماحولیات کی بہتری کے لیے پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد کی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ایک بہترین کاروباری ذہن رکھتے ہیں۔ وہ کسی کمپنی کو فائدہ دینے کے لیے ان بیگز پر پابندی عائد کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے پلاسٹک شاپنگ بیگز کے خاتمے کے لیے حکم نامہ تو جاری کر دیا ہے، لیکن اس کے متبادل اور کوئی طریقہ کار نہیں واضح کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے تاجران جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں وہ اپنا سامان کہاں لے کر جائیں۔ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو وزیر اعظم کی جانب سے ہدایت جاری ہو چکی ہیں کہ پلاسٹک بیگز کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ مرکزی انجمن تاجران شوکت نواز میر نے کہا کہ دوست ماحول ہم سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن متبادل ہمیں بتائیں۔ اس کاروبار سے منسلک دکاندار متاثر ہوں گے۔ حکومت سبسڈی پر ان سے یہ پلاسٹک بیگز اٹھائے اور دوسرے کاروبار پر لانے کے لیے ان تاجروں کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ حکومت کی جانب سے جاری حکم کو تاجر نہیں مانتے، اس کے متبادل بھی بتایا جائے۔ سستا آٹا گیس سلنڈرز کے بعد اب چینی غائب۔ یوٹیلٹی سٹور سمیت دکانوں پر چینی شارٹ ہو گئی، عوام کو پریشانی کا سامنا۔ شہریوں کا انتظامیہ سے مصنوعی بحران کو ختم کرنے کا مطالبہ۔ سستا آٹا گیس سلنڈر کے بعد اب چینی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ یوٹیلیٹی سٹور سے چینی غائب ہو گئی، عوام پریشان۔ حکومت پاکستان کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹوروں پر سبسڈی کے ذریعے چینی فراہمی کا اعلان ہوائی نکلا۔ غریب لوگ کے ادھر جائز سلنڈر 250 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، آٹا بھی نہیں مل رہا۔ انتظامیہ سے مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کا مطالبہ۔ شہری پریشانی میں مبتلا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ شہریوں کو فوری طور پر ریلیف فراہم کرے۔ پہلے ہی آٹا شارٹ ہے، دوسرا مہنگائی نے عوام کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ جائیں تو جائیں کہاں جائیں۔ ایزی پیسہ ریٹیلرز نے صارفین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ رقم اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرنے کے 1000 کے ساتھ 20 روپے چارج کیے جانے لگے۔ انتظامیہ ایزی پیسہ ریٹیلرز کے خلاف کارروائی کرے، شہریوں کا موقف۔ ایزی پیسہ ریٹیلرز نے صارفین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔
رقم اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرنے کے 1000 روپے کے ساتھ 20 روپے چارج کرنے لگے۔ عوامی حلقوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر ایزی پیسہ ریٹیلرز کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو سامنے لائیں، پھر ہم موبائل کمپنیوں کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کریں گے، لیکن عوام کو لوٹنے سے گریز کیا جائے۔ رقم اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرنے کے 1000 روپے کے ساتھ 20 روپے چارج کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ آئے روز گاہکوں اور دکانداروں میں تو تکرار ہونے لگی۔ صارفین نے میڈیا کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے اور کہا کہ نام نہاد جگہ ٹیکس واپس نہ لیا گیا تو عدالت کے دروازے کھٹکھٹائیں گے۔ صارفین نے حکومت آزاد کشمیر اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیں۔ محکمہ شہری دفاع نے بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول ٹنکاٹ نیلم میں کلسٹر بم نکارہ بنا دیا۔ شہریوں کی جانب سے کلسٹر بم کی اطلاع محکمہ شہری دفاع کو دی تھی۔ محکمہ شہری دفاع نے ٹنگاٹ میں ان پھٹا کلسٹر بم نکارہ بنا دیا۔ انڈین فائرنگ کے دوران سول آبادی پر پھینکا جانے والا کلسٹر بم 8 مقام کے نہائی علاقے ٹنگاٹ سے ملا۔ ٹنگاٹ کے شہریوں نے کلسٹر بم کی اطلاع محکمہ شہری دفاع کو دی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفنس خواجہ خالد کی ہدایت پر بم ڈسپوزیبل کمانڈر کامران نے انتہائی خطرناک بم نکارہ بنا دیا۔ عوام علاقہ کی جانب سے سول ڈیفنس کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس سے قبل بھی وادی نیلم میں لائن آف کنٹرول کے قریب اس طرح کے ان پھٹے کلسٹر بم ملتے رہے جنہیں نکارہ بنا دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں سے یہ اپیل کی ہے کہ اگر انہیں اس طرح کے کھلونے بم یا کلسٹر بم کہیں نظر آئے تو بروقت انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ ضلع بھمبر کی تینوں تحصیلوں میں مضر صحت پلاسٹک شاپنگ بیگز فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ محکمہ ماحولیات کی تجویز پر پابندی عائد کرتے ہوئے عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ضلع بھمبر کی تینوں تحصیلوں میں مضر صحت پلاسٹک شاپنگ بیگ فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے محکمہ ماحولیات کی تجویز پر پابندی عائد کرتے ہوئے عمل درآمد کر کے احکامات جاری کر دیے۔ حکم نامے میں تحریر کیا کہ محکمہ ماحولیات کی جانب سے تجویز کردہ ماحول دوست شاپنگ بیگ کے بجائے عام پلاسٹک بیگ استعمال ہو رہے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر صحت ہیں، ماحولیاتی خرابی کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ حکومت آزاد ریاست جموں کشمیر نے بھی عام پلاسٹک شاپنگ بیگز پر پابندی عائد کی ہے۔ مضر صحت پلاسٹک شاپنگ بیگ کی خرید و فروخت سے عوام الناس اور ماحول کو شدید خطرہ لاحق ہے، جس کا تدارک اور ماحول دوست شاپنگ بیگ کے استعمال کی ترویج حوصلہ افزائی اشد ضروری ہے۔ عوامی مفاد ماحول کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے عام شاپنگ بیگ پولیتھین بیگ کے استعمال خرید و فروخت پر پابندی لگائی جانا ضروری ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھمبر دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے پابندی عائد کر دی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے دومیل نیوز مظفرآباد اور www.domailnews.com